معمول کے مطابق بارگاہ رسالت میں محبتانہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، تقریباً آج جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو یہ معلوم ہے کہ آج کی جو تاریخ ہے وہ 25 صفر اور آج ہی کے دن اور حسن اتفاق کی جمعہ کا دن بھی تھا اور آج بھی جمعہ ہی کا دن۔ آج سے تقریباً 104 سال پہلے بریلوی شریف کی سرزمین پر 2:38 پر ایک ایسی ہستی کا وصال ہوا جن کی موت کو غلاف کعبہ تھام کر اور قسم کھا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتنا بڑا محسن اور حضور کی بارگاہ کا اتنا بڑا عاشق ماضی قریب میں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم ان کی زندگی کے 2 پہلو صرف پیش کریں گے۔ وہ اس لیے 2 پہلو ہم پیش کریں گے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج عرس کے دن ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ بھی پیش کر لیں اور ان کی زندگی کے ان 2 اہم پہلوؤں سے ہم کچھ سبق بھی حاصل کر لیں، کیونکہ وہی 2 چیزیں آج ہمارے اندر بہت کمزور ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ محبت رسول۔ یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے مسلمان کی، محبت رسول۔ اس محبت میں بڑی کوالٹی ہے۔ محبت بڑھتے 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 جب بالکل دیوانی ہو جاتی ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ محبت جب بالکل اندھی ہو جاتی ہے، اس منزل پر جب محبت پہنچ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ ہم آپ ابھی محبت ہی سے آشنا نہیں ہو سکے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے۔ ان کی منزل عشق ہے، اور یہ محبت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے اوپر، جس کو ہم عشق کہتے ہیں۔ عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور جب عشق ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا نا کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ عشق رسول کتنا مضبوط تھا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے ادیب اور بہت اچھے قلمکار اور بہت مشہور اور صاحب علم پیر
حضرت بابرکت پیر کرم شاہ ازہری، وہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اس کام کے لیے چن لیا تھا کہ وہ پوری ملت کا ذہن و دماغ مصطفیٰ کی طرف موڑ دے۔ ایک بہت بڑے پروفیسر نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے ان کو اسی لیے چن لیا تھا کہ وہ اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے ملت اسلامیہ کا ذہن رسول اللہ کی طرف موڑ دے۔ ایک اور بہت بڑے پروفیسر ہیں محبوب علی، جو چیف جسٹس بھی ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہو قاضی القضات، یہ لاہور کے ہیں۔ یہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال کی بھی شاعری پڑھی اور میں نے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی بھی شاعری پڑھی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے لوگوں کا ذہن قرآن کی طرف موڑا ہے، اور بریلی کے امام احمد رضا نے اپنی شاعری سے لوگوں کا ذہن صاحب قرآن کی طرف موڑا ہے۔ ایک اور بہت بڑی شہادت ہم پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام علامہ وسیع احمد محدث صورتی ہے۔ ان کے پیر کا نام ہے حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، ان کے پیر ہیں، اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کیا اور خاص کر جو بخاری شریف پڑھا وہ کسی اور سے پڑھا، اعلیٰ حضرت سے نہیں پڑھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں اور نہ ہی وہ باضابطہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، صرف ہم زمانہ ہیں، ہم عصر ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ جس مجلس میں بیٹھتے تو صرف اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر کرتے۔ کہتے ہیں نا، جس سے محبت ہوتی ہے تو زبان پہ ذکر آ ہی جاتا ہے۔ تو سیدنا محدث صورتی جہاں بھی بیٹھتے تو ہر مجلس میں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ اے محدث صورتی، ایک جواب دو، آپ جس سے مرید ہو اس کا ذکر کم کرتے ہو، آپ نے جس سے بخاری پڑھا ہے اس کا ذکر کم کرتے ہو، اور امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کا ذکر بہت کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنو، قیامت کے دن جو ہماری بخشش کا سامان ہے وہ نہ مرید ہونا ہے اور نہ بخاری کا پڑھ لینا ہے۔ ہماری بخشش کا دار و مدار محبت رسول پر ہے، اور قسم خدا کی ہمیں جو محبت رسول کا مزاج ملا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی صحبت سے ملا ہے۔ یہ بات پیش کر رہے ہیں، یہ شہادتیں بتا رہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی عاشق رسول نہیں۔ بلکہ ایک پروفیسر تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ حضور کے زمانے میں جو مسلمان تھے، توجہ سے سنیے گا، حضور کے زمانے میں جو مسلمان تھے، صدیق و عمر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، ابو ہریرہ، جو حضور کے زمانے میں مسلمان تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اگر ان کے عشق و محبت کو دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی زندگی کو دیکھ لو۔ ایسے عاشق حضور کے۔ میں ایک روایت پیش کر دوں،
کہ کیسا عشق تھا ان کے اندر جب دوسری بار حج کرنے گئے. پہلا حج تو حج فرض ہوتا ہے، اور جب دوسری بار آپ جائیں گے، تیسری بار جائیں گے تو یہ حج نفل ہے. تو امام اہل سنت جب دوسری بار حج کرنے گئے تو چونکہ پہلا حج تو ہو ہی چکا تھا جو فرض تھا، اب دوسری بار جب چلنے لگے تو بریلی سے نیت کر لیا. یہ کیا ہم لوگ ایسی نیت کر سکتے ہیں؟ ہمت ہی نہیں پڑے گی. کس منہ سے یہ نیت کریں گے؟ بریلی ہی سے نیت کر لیا کہ کرنے تو جا رہا ہوں حج، مگر میرا اصل مقصد ہے حضور کو بیداری کے حالت میں دیکھنا. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ تھا، اور یہی عقیدہ ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، اور یہی سچ بھی ہے، یہی حق بھی ہے کہ حضور جیسے مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں زندہ تھے، الحمدللہ آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. من وعن حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں. اور یہ بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ جہاں چاہتے ہیں حضور اپنی قبر سے نکل کے تشریف بھی لے جاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے یہ سوچا کہ جب حضور زندہ ہیں اور چاہ لے تو قبر سے نکل بھی آئیں، تو پھر اگر اپنے غلام پر کرم فرما دے کہ اس بار قبر پاک سے نکل کر مجھے بیداری کے عالم میں زیارت کروا دے تو کیا بات. خواب میں تو زیارت ہوتی ہی رہتی ہے، مگر اس بار میرے آقا کرم کریں گے کہ اپنے غلام احمد رضا کو بیداری کے عالم میں زیارت کروائیں گے. یہ نیت کر کے چلے. جب پہنچے مدینہ شریف تو ٹھیک روضے کے سامنے، جس کو کہتے ہیں مواجہہ شریف، ٹھیک روضے کے سامنے پوری رات درود شریف پڑھتے رہے، اور تمنا یہ تھی کہ اب قبر کھلے، اب قبر کھلے، اب قبر کھلے. پوری رات گزر گئی مگر حضور کی قبر نہیں کھلی. اب سوچنے لگے کہ کیا مایوسی کا شکار ہو جاؤں گا. اب آپ یہاں پر دو چیزیں دیکھیے. ایک تو حضور سے امام احمد رضا کا سچا عشق، اور دوسری طرف حضور کی بارگاہ میں امام احمد رضا کا مقام. ہر ایک آدمی ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہر ایک سے. ایک مقام ہوتا ہے جس کو مقام ناز کہتے ہیں. ناز کوئی آپ کا اٹھائے، جو آپ کا ناز اٹھائے، جو آپ کا ناز اٹھائے تو گویا کہ آپ کو اس کی بارگاہ میں مقام ناز حاصل ہے. ایک اکلوتا بیٹا اپنے باپ کو نخرہ دکھاتا ہے، ایک بچہ اپنی ماں کو ناز دکھاتا ہے، مگر امام احمد رضا اپنے رسول کے ایسے سچے عاشق ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں ان کو مقام ناز حاصل ہے. درود شریف پڑھتے رہے. جب زیارت نہیں ہوئی تو آپ نے ایک نعت پاک پڑھنا شروع کر دیا، جس نعت پاک کا پہلا شعر ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس طرح سے پوری نعت آپ پڑھتے رہے، اور یہ تمنا تھی کہ آقا کی زیارت اب ہوگی، آقا کی زیارت اب ہوگی. جب نعت لمبی ہو گئی اور امام احمد رضا نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کرم فرمائی نہ فرمائے
اور اس بار احمد رضا مایوسیوں کا شکار ہو کر واپس ہو جائے تو اب جو حضور کے دربار میں ان کو مقام ناز حاصل تھا، اس مقام ناز پہ پہنچ کر مقطع میں یہ شعر کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور کی قبر کھل گئی اور امام احمد رضا نے ایسے ہی حضور کو دیکھا جیسے صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں حضور کو دیکھا تھا۔ آج احمد رضا نے حضور کو وہاں پہ دیکھا اور وہیں سے پکار کے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہے ایسا عشق کسی کا؟ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق تھا۔ اسی عشق کا پوری زندگی سبق سکھاتے رہے، اور جب آخری وقت آیا تو بھی یہی حسین پیغام دنیا والوں کو دے کے چلے گئے۔ آج کا پیر دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اپنی گدی دوسروں کو سونپتا ہے، اس کو خانقاہ کی پڑی ہوتی ہے، گدی کی پڑی ہوتی ہے، مریدوں کے معاملات کی پڑی ہوتی ہے، مگر امام احمد رضا کو اسی دولت کی یاد جس دولت کے لیے پوری زندگی مرتے رہے، اور جس دولت کو دنیا میں بھی دولت سمجھا اور جس دولت کو قبر کی بھی دولت سمجھا، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو مریدوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، میری قبر کو اتنی گہری کر دینا، اتنی گہری کر دینا کہ اگر میں کھڑا ہونا چاہوں تو آسانی سے کھڑا ہو جاؤں۔ مریدوں نے پوچھا، حضور کس لیے؟ کیا آپ قبر میں بھی کھڑے ہوں گے؟ تو امام احمد رضا عشق میں مچل جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، سنو، احمد رضا اپنے نبی کا وہ سچا عاشق ہے اور وہ ایسا غلام ہے کہ بغیر دیکھے جب کبھی بھی سلام پڑھا، میلاد میں سلام پڑھے، جلسے میں سلام پڑھے، مکان میں سلام پڑھے، دکان میں سلام پڑھے، میدان میں سلام پڑھے، جب جب میں نے سلام پڑھا تو میں کھڑا ہو کر ہی سلام پڑھا۔ میرا دل کہتا ہے، میرا عقیدہ بولتا ہے کہ جب فرشتے قبر میں تیسرا سوال کریں گے تو میرے حضور ضرور کرم فرمائیں گے اور میری قبر میں مصطفیٰ حاضر ہوں گے۔ احمد رضا کی غیرت عشق کیسے گوارا کرے گی کہ بن دیکھے جس نے پوری زندگی کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہو، جب حضور موجود ہو تو لیٹا کیسے رہے گا؟ وہاں بھی کھڑا ہو جائے گا اور حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہے گا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس دن بھی ہوگا۔ تو یہ امام احمد رضا کا عشق کا پیغام ہے۔ آج وہی محبت ہماری کمزور ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے عشق رسول کو تازہ کریں اور رسول کی محبت کثرت کے ساتھ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جتنا درود پڑھو گے اتنا ہی نبی کا عشق بڑھے گا، جتنا درود پڑھیں گے۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔